چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان، کہتے ہیں جب کال دوں آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ مغربی ممالک میں کبھی کسی کو نامعلوم فون کال نہیں آتی۔ شہباز شریف مفرور سے مشاورت کر رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا۔ لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب میں بولے امپورٹڈ حکومت ملک کو دلدل کی طرف لے جا رہی ہے، معیشت سکڑ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہم ملک کے حالات ٹھیک کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے، انصاف کا نظام ٹھیک ہونے تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ شہباز شریف جہاں جاتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یو این سیکرٹری جنرل سے شہباز شریف نے کہا پیسے دیں، وعدہ ہے چوری نہیں کریں گے۔ اوورسیز پاکستانی جب سرمایہ کاری کریں گے تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف کا جمعے کو عوام دشمن معاشی پالیسیوں کے خلاف ملک بھر میں ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا ریلیوں کے ذریعے عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے پہلے اسلام آباد میں کھلبلی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے سیکیورٹی انتظامات شروع کر دی۔ ریڈ زون جانے والے راستے سیل کر دیے گئے۔ نادرہ چوک، ڈی چوک، سرینا چوک اور میریٹ چوک ٹریفک کے لیے بند۔ ریڈ زون کی طرف جانے کے لیے مارگلہ روڈ کو کھلا رکھا گیا۔ تمام راستوں پر خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ داخلی راستوں پر خندقیں کھودی جائیں گی۔ آنسو گیس کے شیل بھی منگوائے گئے۔ ایف سی کے 3000 اہلکار اسلام آباد پہنچ گئے۔ صوبوں سے پولیس اور رینجرز کے 30,000 اہلکار طلب۔ جو صوبے اس قسم کے مارچ کی سپورٹ کریں گے، جو کہ پاکستان کے اس ریاست کے کیپٹل پر چڑھائی کے لیے کوئی مارچ ہوگا، جو صوبے اس کو سپورٹ کریں گے دے ول وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن، اور اس کے پھر کانسیکوینسز، اس کا پھر اختیار کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیتا ہے، اور وہ اختیار جو ہے آئی ول سبمٹ ٹو دی کیبنٹ اینڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ۔ کسی صوبائی حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی حمایت کی تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آئین کارروائی کا اختیار دیتا ہے۔ وفاقی کابینہ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا، کہا کہ ڈی چوک آنے کی کوشش کی تو دھونی دیں گے۔ عمران خان اس وقت کسی کا لاڈلا نہیں، ماضی میں حمایت کرنے والے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ کیا کوئی ایسا کرتا ہے کہ تحفہ ملے تو بیچ دے؟ عمران خان نے غیر اخلاقی حرکت کی، یہی بدتمیزی قوم کو سکھا رہا ہے۔ ایسا ناخلف بیٹا ہو تو ماں باپ بھی اس سے پیار نہیں کرتے۔ سی سی پی او لاہور کے تبادلے پر وفاق اور پنجاب حکومت آمنے سامنے۔ وفاقی حکومت کا سی سی پی او کو چارج چھوڑنے کا حکم۔ پنجاب حکومت کے کہنے پر غلام محمود ڈوگر کا چارج چھوڑنے سے انکار، کہتے ہیں جب تک پنجاب حکومت ریلیو نہیں کرتی چارج نہیں چھوڑ سکتا۔ ویل ڈن، شاباش۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو گلے لگا لیا، تھپکی دی، بولے آپ کو جانے نہیں دیں گے، حکومت کی بھرپور سپورٹ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا وفاق سے خود نمٹنے کا عندیہ، کہا وفاق ہماری اجازت کے بغیر تبادلہ نہیں کر سکتا، تبادلہ روکنے کے لیے خط لکھیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی غلام محمود ڈوگر کو فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ حکم سے روگردانی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان کی پولیس سروس سے ریٹائرمنٹ میں 7 ماہ باقی ہیں۔ ریٹائرمنٹ سے متعلق تمام معاملات وفاقی حکومت کے تحت ہیں۔ کسی شخص کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ پیسوں اور دھمکیوں سے حکومتوں کو نہیں نکالنا چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن میں مفاہمت کی کوششیں جاری رہیں گی۔ امید ہے سیاسی کشیدگی کم ہو جائے گی۔ عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات کی تردید کروں گا نہ تصدیق۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا ایک میکانزم ہونا چاہیے، ملک کے ڈیفالٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی جی این این کے پروگرام نیوز ایج ود فریحہ ادریس میں گفتگو۔ پروگرام رات 10:03 پر نشر کیا جائے گا۔ عمران خان پر فرد جرم عائد ہونے والی ہے، وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بلبلے کی سیاست کر رہا ہے۔ ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے والی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم ملک کو آزاد کرائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جے یو آئی کی نہیں پی ٹی آئی کی ضرورت ہے۔ اب عمران خان کی سیاست کا کوئی وجود نہیں۔ آزمائش میں کسی جماعت پر تنقید نہیں کروں گا۔ اگر باہر سے امداد آ رہی ہے تو نظر بھی آنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا سکھر میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، سیلاب متاثرین میں راشن اور دیگر سامان تقسیم کیا۔
نارووال اسپورٹ سٹی کمپلیکس کیس خارج، اسلام آباد ہائی کورٹ کا احسن اقبال کو بری کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی نیب کے تفتیشی افسر پر برہمی، ریمارکس دیے اس کیس میں کرپشن کہاں ہوئی، آپ ان کو پکڑتے جنہوں نے 2009 تک اس منصوبے کو روکا۔ احسن اقبال کے پاس کون سا اختیار تھا جس کا غلط استعمال ہوا؟ سپریم کورٹ نے سیاسی انجینئرنگ پر فیصلہ جاری کیا تھا، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ کا بہترین کیس نہیں؟ نامعلوم اخبار کی خبر پر چیئرمین نے پروسیڈنگ شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے TDWP ہوتی کیا ہے؟ آپ کا کام کرپشن کو دیکھنا تھا، آپ کرپشن کو چھوڑ کر اور کاموں میں لگ گئے۔ احسن اقبال کی بریت کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے نیب کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ٹویٹ میں لکھا، نیب ریفرنس میں وفاقی وزیر کی بریت سے 2 حقائق ثابت ہوتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر نون لیگی رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کے لیے نیب ہر حد تک گئی اور ناجائز قید و بند میں رکھا۔ احسن اقبال جیسے شریف اور ایماندار شخص کی دیانتداری پوری قوت سے پھر ثابت ہو گئی۔ احسن اقبال کہتے ہیں، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا کچا چٹھا کھل گیا۔ عمران نیازی نے چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے مقدمات بنوائے، لیگی قیادت کو جیلوں میں رکھا گیا۔ نیب نے تسلیم کیا ریفرنس میں کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے۔ سندھ میں وبائی امراض انسانی جانیں نگلنے لگے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 16 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ تل میں ملیریا سے 6 اموات، خیرپور اور کندکوٹ میں گیسٹرو کی دوا نہ ملنے پر 9 افراد دم توڑ گئے۔ تھرپارکر میں احتجاج کے باعث راستہ بند ہونے سے 4 سالہ بیمار بچی سڑک پر ہی دم توڑ گئی۔ لواحقین اور دھرنے کے شرکاء آپس میں لڑ پڑے۔ حیدرآباد کے ریلیف کیمپس میں بھی امراض پھیلنے لگے۔ اسکن انفیکشن، ڈائریا، ملیریا اور سانس کی بیماریوں کے سینکڑوں کیسز رپورٹ ہوئے۔ ادھر پران ندی پر کٹ نہ لگانے کے خلاف جڈو شہر کے عوام سڑکوں پر آ گئے، شٹر ڈاؤن کر کے کاروباری سرگرمیاں معطل کر دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جیکب آباد میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہتے ہیں یہاں کوئی من پسند نہیں، سب کو برابری کی بنیاد پر امداد دی جا رہی ہے۔ ہمیں کم از کم 15 لاکھ خیموں کی ضرورت ہے۔ جب تک پانی نہیں نکلے گا لوگوں کے مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہوں گے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ایک اور بڑی آفت کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں بیماری اور اموات کی رفتار کئی گنا تیز ہونے کا خدشہ۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا، ڈینگی، ملیریا، اسہال اور دوسری جان لیوا بیماریاں سر اٹھا رہی ہیں۔ سیلاب نے ہیلتھ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ صحت، غذائیت اور پینے کا صاف پانی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1 لاکھ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، 550 بچے جاں بحق اور 34 لاکھ خطرات کا شکار ہیں۔ ویکسینیشن کا نظام مکمل ختم ہو چکا ہے۔ انسانی المیہ سے بچنے کے لیے عالمی برادری پاکستان کا ساتھ دے۔ 4 اکتوبر کو جنیوا میں رکن ممالک کو پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر بریفنگ دی جائے گی۔ رکن ممالک سے امداد کی اپیل کی جائے گی۔ نیب کا نئے قانون پر منوان عمل درآمد کا فیصلہ، 50 کروڑ سے زائد کی کرپشن کے کیسز ہی لیے جائیں گے۔ دھوکہ دہی کیسز میں متاثرین کی تعداد کم از کم 100 ہونے پر کیس لیا جائے گا۔ احتساب عدالتوں سے واپس بھجوائے گئے کیس سیشن کورٹس میں بھیجے جائیں گے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان کی زیر صدارت اجلاس، DGs نیب، پروسیکیوٹر جنرل نیب سمیت اعلیٰ افسران کی شرکت۔ 200-300 روپے کا پیٹرول لگے گا تو بچت کیا ہوگی؟ تنخواہ وہی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل سستا ہو رہا ہے، پاکستان میں تیل مہنگا ہو رہا ہے۔ یہی ہمارے حکمران جو کل انگلیوں پہ گن گن کے بتاتے تھے کہ گورنمنٹ اگر پیٹرول 70 روپے لیٹر سستا کرتی ہے تو اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں پیٹرول سستا، پاکستان میں مہنگا۔ حکومت ایک دفعہ پھر عوام سے ہاتھ کر گئی۔ آدھی رات کو عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ 45 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 237 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، قیمت 247 روپے 43 پیسے فی لیٹر برقرار۔ مٹی کے تیل میں 8 روپے 30 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 202 روپے 2 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 26 پیسے کی کمی کر دی گئی، نئی قیمت 197 روپے 28 پیسے فی لیٹر مقرر۔ شہریوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ PTI کے دھرنے سے پہلے کسانوں کا شہر اقتدار میں احتجاج، مہنگی کھاد، بجلی کے اضافی بلوں اور زرعی ٹیکسوں کے خلاف کسانوں کا F9 پارک میں دھرنا، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔
पुलिस और इंतजामिया की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत, तशद्दुद का रास्ता अपनाने और कानून हाथ में लेने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। अमन व अमान की सूरत हाल के लिए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, मजीद एहलकार भी तलब कर लिए गए। उधर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को किसानों के धरने में शिरकत से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआर रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस मुअत्तल कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और फवाद चौधरी से मुताल्लिक शो कॉज नोटिस के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। उधर सिंध हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ असद उमर की दरखास्त पर समाअत। असद उमर के वकील ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्रिब्यूनल नहीं, इलेक्शन कमीशन का 19 अगस्त को जारी किया गया शो कॉज नोटिस गैर कानूनी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जवाब के लिए मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोकने के हुक्म इम्तना में दी तौसीक। केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मौजूदगी पर इजहार बरहमी। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं अफगानी पाकिस्तान में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान को ही गालियाँ निकाली जा रही हैं। दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वाले अफगानियों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। कराची, लाहौर समेत हर शहर में सबसे ज़्यादा डकैतियों में अफगानी मुलव्विस हैं। जो दहशतगर्द पकड़ा जाता है वो अफगानी होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गैर कानूनी अफगान शहरियों को कैंप्स में मुंतकिल करने, गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। दुबई से डिपोर्ट होने वाले 380 अफगानियों की फहरिस्त तलब।